الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خير الأنام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنقاسا سجدوں سے تیرے کیا ہوا کہ صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا کہ صدیاں گزر گئیں، مقدر تیرا بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ سامعین ذی وقار، اس مختصر زندگی اور اس مختصر ٹائم پیریڈ کے اندر ایک ذات، ایک جنس ایسی ہے کہ جو اپنے مال کو، اپنے مال و متاع اور اپنی متاع حیات کو محفوظ کرنے کے لیے ایک چیز کا رخ کرتی ہے جسے بینک کہا جاتا ہے۔ بینک کا مقصد کیا ہے؟ لوگ بینک میں جاتے ہیں، بینک میں لاکر خریدتے ہیں، اس لاکر کے اندر اپنا مال رکھتے ہیں، اپنا پیسہ رکھتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ 60 سے 70 سالہ زندگی ہے، جس میں سے 20 سال نادانی کی عمر گزر گئی، باقی یہ 50 سے 60 سال کو سروائیو کرنے کے لیے وہ چند ٹکے، وہ چند روپے پیسہ جو ہم نے زندگی سے کمایا ہے، ان کو لے کر کے وہ بینک میں جاتے ہیں، لاکر خریدتے ہیں، اس کے اندر محفوظ کرتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں، یہ زندگی گزار لی۔ پھر اسی طرح اگر گھر میں رکھنا ہے تو گھر کے اندر سب سے محفوظ کمرہ تلاش کرنا ہے، اس محفوظ کمرے کے اندر ایک سیف الماری ہوگی، سیف الماری کے چھوٹے دراز ہوں گے، ان درازوں کے اندر خفیہ دراز ہوں گے، ان کے اندر اپنے پیسے رکھے گا۔ کیوں؟ اس کی یہ خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت کوئی اڑا کے نہ لے جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ تو دنیا کی تو اس قدر فکر ہے، دنیا کے مال کو بچانے کی تو اس قدر فکر ہے، لیکن وہ نیکیاں، وہ اعمال جو انسان کو نہ صرف اس دنیا میں فائدہ دیں گے، نہ صرف قبر میں بلکہ کل قیامت میں حشر والے دن بھی کام دیں گے، پھر وہ جنت میں جانے کا سبب بھی بنیں گے، وہ نیکیوں کی حفاظت کی کس قدر پرواہ کرتا ہے، ان نیکیوں کی حفاظت کے لیے کون سا وہ راہ عمل اختیار کرتا ہے کہ ان کو محفوظ کر لے۔ ہم نے رمضان آیا، رمضان المبارک کے آخری ایام گزر رہے ہیں، ہم نے رمضان میں تراویح پڑھی، قرآن کو پڑھا، سیکھا، سمجھا، عبادات کی، روزے رکھے، بھوک پیاس کو برداشت کیا اللہ کی رضا کے لیے، دل نرم ہو گئے، اللہ کی طرف جڑ گئے، عبادت کا معمول بن گیا، عبادت کرنا شروع کر دی۔ اب وہ عبادات، ہماری تمام کی تمام عبادات ہمارے نامہ اعمال میں آ چکی ہیں، تو یہ سوچنا تو ایک بے وقوفی ہوگی کہ یہ عبادات ہمیشہ کے لیے نامہ اعمال میں آ چکی تو اب ختم نہیں ہو سکتی، یہ ہو بھی سکتی ہیں، یہ ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ آئیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، غزوہ خیبر سے واپسی ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں ہمیں کوئی مال و متاع، درہم و دینار، سونا چاندی نہیں ملا، بلکہ چند کپڑے اور اس طرح کپڑوں کے جیسی ملبوسات ہمارے حصے میں آئی ہیں، زمینیں ملی ہیں۔ تو انہی کپڑوں میں، انہی کپڑوں اور زمینوں کے ملنے کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں وادی قرا میں، ہم نے پڑاؤ کیا ہے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہے، ایک خادم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا ہے، دن رات آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کی سواری سے پالان اتار رہا ہے کہ گلے میں تیر لگتا ہے، اس غیبی تیر کے لگنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ابشروا بالجنہ، یہ جنتی ہے، اس کو جنت کی ضمانت دے دو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، جہاد کر کے آ رہا ہے، کب سے اللہ کے نبی کی خدمت کر رہا ہے، لوگ تو فخر محسوس کرتے ہیں اللہ کے نبی کا ذکر کر کے، مدینے کا ذکر کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کر کے، یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے نبی کی دن رات خدمت کرنے والا ہے، جنت کی خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد،
قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ بندہ جنتی نہیں، بلکہ اس نے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مال غنیمت میں سے جو ایک چادر چرائی تھی وہ اب بھی آگ کی چادر بن کر اس کے گرد لپٹ چکی ہے۔ پوری زندگی کے اعمال ایک طرف رہ گئے، آخری اوقات میں، آخری لمحوں میں کیا ہوا یہ ایک عمل اس کی پوری زندگی، اس کی صحابیت، اس کا جہاد، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمتگار ہونا، سب کچھ خاک میں ملا گیا۔ تو ہم بھی پورا رمضان دل نرم ہوا، اللہ کی سنتوں سے جڑ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جڑ گئے، اللہ کے قرآن سے جڑ گئے، قرآن پڑھا، قرآن کو سیکھا، حدیث پڑھی، حدیث کو سمجھا۔ اسی طرح ہم نے رمضان میں روزوں کو رکھا، تلاوت کی، تراویح پڑھی، قیام کیا، لیلۃ القدر کی تلاش میں جاگے اور رات بھر اللہ کے لیے محنتیں، عبادتیں کی۔ جبھی چاند رات ہوئی، چاند نظر آیا، حمام میں گئے، اللہ کے نبی کی پیاری سنت کو گٹر کی نظر کر دی۔ ہم نے یہ اپنی نیکی کو محفوظ کیا۔ رات کا وقت ہے، چاند رات ہے، ہم بازار گئے، ہماری نظریں اٹھتی ہیں، لوگوں کی غیرت کو تار تار کرتی چلی جائے۔ وہ نظر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اور یہ نظر رمضان میں تو جھکی رہی جب اللہ نے شیاطین کو باندھ کے رکھا تھا۔ ایک ٹریننگ سیشن میں سے گزارا تھا کہ جب ایک فوجی کو تیار کیا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، جب وہ ٹریننگ حاصل کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دشمن کے سامنے جائے تو بھٹک نہ جائے، بلکہ دشمن کے سامنے جا کے مضبوط ہو جائے، ایک آہنی دیوار بن جائے۔ اب یہ وہی دشمن ہمارا شیطان دوبارہ واپس آتا ہے، چاند رات ہوتی ہے، اسی کے اندر ہمارے اعمال کہاں کیا بنتے جا رہے ہیں کہ ہم بازار نکلتے ہیں، بازار میں طرح طرح کی رنگا رنگ چیزیں نظر آتی ہیں، ان کی نظر ہو جاتے ہیں اور اپنے اعمال کی حفاظت ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اپنے رمضان بھر میں کیے ہوئے روزے اعمال ہم بھول جاتے ہیں اور ہم اپنی نظروں کی لذت کا سامان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی ہی عبرت ناک ہے وہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ لائے جائیں جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں۔ یہ تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آنے والے لوگ، تہامہ پہاڑ کیا ہیں؟ موجم البلدان کے اندر سوچئے، اس کے اندر لکھا ہوا پڑھئے کہ اتنے بلند و بالا پہاڑ ہیں کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کی پگڑیاں گر جائیں۔ ہم کیٹو اور اپنے وسط ایشیائی ممالک کی طرف پھیلے ہوئے پہاڑوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ پہاڑ جن کو عرب کے اندر معروف جانا جاتا ہے، ان پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آنے والے لوگ، ان کی نیکیوں کو حباب منصورہ بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام پریشانی لاحق ہو گئی، دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو گیا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ فرمایا تمہارے بھائی ہوں گے، تمہیں میں سے ہوں گے، تمہارے جیسے عمل کرتے ہوں گے، لیکن کمی کہاں پہ ہوگی، خرابی کہاں پہ ہوگی کہ جب ان کو تنہائی میں وقت ملتا ہوگا تو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے۔ جب تنہائی میں وقت ملتا ہوگا، سارا رمضان تو موبائل پہ پیکج نہیں چلا، جیسے ہی چاند رات ہوئی موبائل آن ہوا، طرح طرح کی ویڈیوز آئیں، انڈیا کی فلموں کے نئے ایڈ آئے، ویسے ہی ہم نے وہی چیزیں دیکھنا شروع کر دی جو رمضان سے پہلے تھی، وہ رمضان کے بعد شروع ہو گئی۔ نماز کا معمول ختم ہو گیا، مسجدیں ویران ہو گئی، قرآن اپنی جگہ پہ غلاف میں لپٹا پڑا رہا، ختم ہو گئی وہ چیزیں جو رمضان کے آنے پر شروع کی تھی۔ آج ابھی چاند رات ہے، عید کا دن ابھی کل کو ہونا ہے، میں نے تیاری شروع کر دی، لوگوں سے ملنا ہے، اپنے چہرے کو صاف کر لیا، اس کے بعد اپنے موبائل کے ڈیٹے کو دوبارہ سے اپلوڈ کرنا شروع کر دیا کہ یہ وہ ڈیٹا ہے جس کو میں نے صدیوں سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس ڈیٹے کی وجہ سے کہیں ہمارا وہ رمضان کے اندر سٹور کیا ہوا جو نیکیوں کا ڈیٹا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کو بچائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا خوبصورت مثال دے کے انسان کو سمجھایا ہے
سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 92 ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْقَاضًا، کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو سارا دن لگا کر اپنا سوت کاٹتی ہے اور شام ہوتے ہی وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ سوت کاٹنا کتنا مشکل ہے، چرخہ چلانے والے اس کو بخوبی جانتے ہیں، چرخے کو جاننے والے بخوبی پہچان سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی مصروفیت ہوتی ہے کہ انسان کے ہاتھ پاؤں تمام ایک محنت اور سٹرگل اور جد و جہد میں ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ سوت تیار ہوتا ہے، ایک روئی سے ایک دھاگا بنتا ہے، اور اگر سارا دن لگا کے محنت کر کے ایک عورت اپنے اس سوت کو شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے تو اس کی طرح نہ ہو جانا۔ اللہ تعالی ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اپنے رمضان کے آنے پر کیے ہوئے اعمال، اپنی نیکیاں، اپنے وہ فضائل جو تم نے جمع کر لیے ہیں، اب ایسا نہ ہو کہ شیطان آئے تمہیں ورگلائے، تمہارے موبائل کے اندر تمہیں پھسلائے، تمہیں طرح طرح کی ویب سائٹس دکھائے اور تمہیں طرح طرح کے گندے فحش مناظر دکھا کر کے تمہاری تمام کی تمام نیکیوں کو ضائع اور ختم کر دے۔ کیونکہ ایسی ویڈیوز دیکھنے کو آتی ہیں، ایسی تصاویر ملتی ہیں جو کہ نیم برہنہ عورتوں کی ہوتی ہیں، جبکہ اسلام نے تو اصول دے دیا ہے کہ اپنے برقعے کے اندر لپٹی ہوئی عورت ہے، حجاب پہنا ہوا ہے، پھر بھی اس کو دیکھنے کی، اس کی طرف نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پر تو معاملہ ہی الٹ ہے، اپنی نظروں کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، اپنے اعمال کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، یہ اعمال لے کے ہم نے کل قیامت والے دن پیش ہونا ہے۔ اگر آج ہی ابھی چاند رات ہے، ابھی عید کا دن ہے، اسی کے اندر ہی ہم نے ان اعمال کو ختم کرنا شروع کر دیا، برباد کر دیا، تو کل قیامت والے دن کے لیے ہم نے کیا سٹور کیا؟ دنیا کی تو اتنی فکر ہے کہ گھر کے اندر سیف ہے، سیف کے دراز ہیں، ان کے لاکر ہیں، ان لاکروں کی چابیاں میرے پاس ہیں، بینک کے اندر لاک ہے، لاکر کی چابی میرے پاس ہے، کیوں؟ کہیں یہ مال میرا لٹ نہ جائے، حالانکہ میری عمر کا پتہ نہیں ہے کہ یہ ہوا کا غبارہ کہاں پہ پھسل جائے، کہاں پہ پھٹ جائے، کہاں پہ زندگی ختم ہو جائے۔ تو آئیے آج اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اپنے اعمال پر پہرا دیں، پہرا وہ پہرا جیسے صحابہ کرام دیا کرتے تھے کہ عمل کرنے کے بعد دعائیں کرتے، اے اللہ ان کو قبول کر لے۔ ہم نے رمضان میں جو اعمال کیے اب ان کی قبولیت کے لیے دعائیں کریں۔ یہ ایک ٹریننگ سیشن سے ہم گزر گئے، اب اس پر دوام اختیار کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو اگرچہ کم ہو لیکن مستقل ہو۔ اس لیے اپنے اعمال کو مستقل کریں اور مساجد کی رونق کو ویسے ہی برقرار رکھیں جیسے رمضان کے اندر ہوا کرتی تھی، قرآن سے ویسے محبت برقرار رکھیں جیسے رمضان کے اندر تھی، ویسے ہی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھیں جیسے رمضان کے اندر جوڑا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بنا لے اور ہمیں دوام کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔